محرم کے مہینے میں بعض لوگ شادی بیاہ کو اور خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہماری تاریخ کا یقیناً بہت بڑا اور کربناک واقعہ ہے، ولیکن شہادت حسین کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یا اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کو یا خوشی کی تقریبات کو ممنوع سمجھنا، تو یہ بالکل قرآن و حدیث کے اور شریعت کے خلاف ہے اور دین سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کے بھی خلاف ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت سے پہلے اپنی بہن سے کی تھی۔ اور وہ وصیت یہ ہے، حضرت حسین نے شہادت سے پہلے اپنی بہن کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ بات کہی کہ میری بہن، میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں، میری شہادت کے بعد کپڑے پھاڑنے یا سینہ کوبی کرنا ہرگز مت کرنا، اور زور سے رونے اور چلانے سے بھی پرہیز کرنا۔ تو آج جو لوگ ماتم مناتے ہیں اور اپنے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، اپنے بدن کو پیٹتے ہیں، یا اگرچہ وہ ماتم نہیں مناتے لیکن شہادت حسین کی وجہ سے اس قدر مغموم ہوتے ہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ تصور کرتے ہیں اور اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کو ممنوع سمجھتے ہیں، تو وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ اور ان کو سوچنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ کل جب قیامت کے دن میدان حشر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حضرت حسین سے آمنا سامنا ہوگا تو اس وقت یہ لوگ کیا جواب دیں گے۔ اور اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھا جائے اور اس مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھا جائے، تو پھر سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں شادی بیاہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی مہینے کے اندر پھر خوشی کی تقریب نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے کہ جس مہینے میں کسی اللہ کے نبی کی یا کسی صحابی کی شہادت یا وفات نہ ہوئی ہو۔ ہر مہینے کے اندر کسی نہ کسی اللہ کے نبی کی یا کسی نہ کسی صحابی کی شہادت ہوئی ہے یا وفات ہوئی ہے، پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امت کسی بھی مہینے کے اندر خوشی نہیں منا سکتی، امت جو ہے پھر پورے کے پورے سال غم ہی مناتی رہے، جبکہ شریعت نے کسی مہینے کو یا کسی مہینے کے کسی دن کو یا کسی تاریخ کو مغموم کا دن اور غم منانے کا دن قرار نہیں دیا ہے، بلکہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کسی بھی مہینے میں شادی کرنا، بیاہ کرنا اور خوشی کی تقریبات منانا بالکل جائز ہے، اور کسی ایک مہینے کو غم کا مہینہ قرار دے دینا یا کسی ایک مہینے میں شادی بیاہ کو ممنوع سمجھنا، یہ بہت بڑی بدعت ہے اور قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کا نکاح بھی محرم ہی کے مہینے میں ہوا تھا، لہٰذا اس بدعقیدگی کو اپنے اندر سے نکالیے، اور جس طرح عام دنوں میں، جس طرح عام مہینوں کے اندر شادی بیاہ کی جاتی ہیں اور خوشی کی تقریبات کی جاتی ہیں، اسی طرح محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کرنے میں اور خوشی کی تقریبات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی محرم کے مہینے میں اس نیت سے شادی کرے کہ میں اس بدعت کو اور اس رسم کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے میں شادی کر رہا ہوں، تو اب یہ اس کے لیے موجب اجر و ثواب ہے، کیونکہ وہ ایک بدعت کو اور ایک رسم کو ختم کرنے کے لیے اس مہینے میں شادی کر رہا ہے۔ لہٰذا اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھنا یا اس مہینے میں کسی قسم کی خوشی کو ممنوع سمجھنا، یہ بالکل ناجائز ہیں اور بہت بڑی بدعت ہیں اور قرآن و سنت کے خلاف ہیں۔ اس بدعقیدگی کو اپنے اندر سے نکالیے
اور جو ہے جس طرح عام مہینوں میں شادی کی جاتی ہیں اسی طرح محرم کے مہینے میں شادیاں کیجئے، اور محرم کے مہینے میں شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔